اب طبقہ انبیاء کو جو اختیارات دیے گئے، ایک ایگزامپل دے کے اختیارات مصطفیٰ پہ جو میں بحث کروں گا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے ویران علاقے میں، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک ریگستان تھا، صحرا تھا، لاکھوں تک صحرا تھا، پانی بھی نہیں تھا، سبزہ بھی نہیں تھا. اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسایا. تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ رزق کی فراوانی ہو. سورہ بقرہ ورس 126 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے رب اسی شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح پھلوں سے روزی عطا فرما. یہ کس کی مرضی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ چاہتے تھے، اور جو چاہتے تھے اس کو رب کے ہاں عرض بھی کیا، اس کو بیان کیا. تو رب تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا اور ایسی روزی عطا کی کہ آج آپ مکہ میں جا کر دیکھیں طرح طرح کے رزق آپ کو ملے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی حوالے سے بیان فرمایا ان ابراہیم حرم بیت اللہ وعملہ، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم بنایا اور امن والا شہر بنایا. کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب دیکھیں، کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا ہے، یہ منصب رب کا ہے. کس کا ہے؟ رب کا. اور پھر جو اس کے نمائندے، جو اس کے سفیر اعظم، جو پیغمبر ہیں، جو انبیاء ہیں، پھر رب تعالیٰ نے یہ منصب ان کو عطا فرمایا. سو حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا منصب ہے. جب آپ اس منصب کو مانیں گے، اور یہ رب تعالیٰ نے دیا، میں ایویڈنسز پیش کروں گا اس کہ یہ منصب کیوں اور کیسے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو جب رب تعالیٰ نے وہ منصب عطا فرمایا ہے تو اس سے بڑھ کر اختیارات انبیاء کی اور کون سی دلیل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اختیار تھا اور انہوں نے اس اختیار کو استعمال فرماتے ہوئے حرم کعبہ کو حرم بنا دیا، مکہ کو حرم بنا دیا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. کس کو حرم قرار دیتا ہوں؟ مدینہ. اور یہ روایت مسلم شریف کتاب الحج میں بیان کی گئی ہے. مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہتا ہے فیصلہ کرا دیتا ہے. سو جو فیصلہ نبی کرتا ہے وہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے. نبی کا جو بیان ہوتا ہے وہ رب کا بیان ہوتا ہے. سو رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مختار بنایا، ان کو اختیارات عطا فرمائے.